ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مہذب سیاسی حکومت اور معاشرے کے اندر اپوزیشن کا کردار بہت معنی رکھتا ہے. ہم اس کردار کو سمجھتے ہیں کہ اسے ادا کرنے کے نتیجے میں ایک تو جمہوریت جو ہے وہ طاقت حاصل کرتی ہے اور اس کو فروغ نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو آن ٹوز رہنا پڑتا ہے، حکومت کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے اپوزیشن کی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اپنا کام کرتی ہے، لیکن اپوزیشن کام کے حوالے سے میں نہیں کبھی دیکھتا کہ وہ اس کے اوپر تبصرہ یا تجزیہ کر رہے ہیں. ان کی ترجیحات بالکل پاکستان کے اندر مختلف ہیں، چاہے ہم صوبائی سطح کے اوپر بات کر رہے ہوں یا وفاقی سطح کے اوپر بات کر رہے ہوں. ہمارے ہاں پہلے دن سے لے کر آج تک ہماری اپوزیشن کا رویہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ چونکہ اپنے ہی بنے ہوئے جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے وہ مقدمات ہیں کہ جو ان کے اپنے وقت میں بنے، اور وہ ادارے ہیں اور اداروں کے سربراہان اور ان کے ذمہ دار ان کے اپنے وقت کے ہی ہیں، اور سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو جرائم ہیں، اپنے جو مجرم ہیں، اپنے جو ملزم ہیں، اپنے جو یعنی زیر تفتیش لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام وہ نہیں کرتے. کوئی مثبت تنقید، کوئی ایسی تنقید جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ حکومت کو یعنی بہتری کا کوئی موقع مل سکے، اس حوالے سے بہت ہی کم بات چیت ہوتی ہے. اگر صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو یا پریس کانفرنس ہو رہی ہو یا کوئی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو وہ صرف ایک ہی مقصد کہ جو تحریک انصاف کا منشور تھا کہ جو لوگ ملک کو لوٹنے کے اندر اور جو اس ڈکیتی کے اندر جو حکومتی سطح کے اوپر پچھلی حکومتوں نے کی ہے وہ اس سے احتساب سے نہیں بچ سکیں گے. اور آپ کو معلوم ہے گزشتہ 6-8 ماہ میں ایک طرف پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا چیلنج وہ تھا کووڈ-19 کرونا وبا تھی کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. دنیا کی وہ معیشتیں کہ جو یعنی بہترین اور جن کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو امریکہ اور یورپ اور فار ایسٹ کے اندر چائنا بھی یعنی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، میں اس کو پوری دیانتداری سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جوڑتا ہوں، کسی انسانی کاوش کو نہیں سمجھتا ہوں. لیکن پھر بھی جب آپ اس کو تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کی حکومت کے فیصلے، وقت کی حکومت کی تدبیر، اس کی پالیسی نے اس وبا کو ایک حد کے اندر محدود کر کے رکھ دیا. ابھی بھی آپ میرے ہاتھ کے اندر یہ ماسک دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی حکومت اس بات کے اوپر پوری توجہ دے رہی ہے کہ ہم جو یعنی حکومتی ادارے وفاق کے اندر ہیں اس کی ہدایت کے مطابق اس کو محدود کریں. اور مجھے یاد پڑتے ہیں وہ اپوزیشن کے نعرے کہ جو ہر وقت کہتے تھے کرفیو لگا دو، لاک ڈاؤن کر دو، وہ آج خود سڑکوں کے اوپر نکل کے تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ان کا یہ اپنا موقف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اپوزیشن اور اس طرح کی سیاست سے نہ ملک کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ قوم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ عوام کے لیے کوئی خدمت ہے. یہ سوائے اس کے کہ ایک آدمی جعلی طور پہ بیمار ہو کے گیا اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ کل تک اس کے زندگی کی ضمانت ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا کل تک آپ اس کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں؟ اب آپ اسے جب برطانیہ کے اندر ہٹا کٹا اور پوری یعنی موج اور میلہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پورا نظام یوں لگتا ہے کہ نظام عدل کو وہ گالی دے کے یہاں سے چلا گیا. دنیا اس بات پہ ہنس رہی ہے کہ یہ پاکستان کا کیا حال ہے اس پہلو سے، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ اسی کی طرح. پھر اداروں کے ساتھ جو انہوں نے ایک جنگ
شروع کر رکھی ہے. یعنی ظاہر ہے مجھے بتائیے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے مقرر کیا، کس نے یعنی اس کی تقرری کی، کس نے تائید کی اس بات کے کہ اوپر اس کی ایکسٹینشن ہو جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چند دنوں کے اندر کیا ہوا ہے. فیٹ ایف کے حوالے سے جو بل تھا اور اس بل میں جو رویہ رہا وہ بھی کسی کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور جو پچھلے دنوں سے خطاب مسلسل آنے شروع ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہیں کہ اگر آپ بھارت کا کھیل نہیں کھیل رہے، اگر آپ مودی سرکار کے ہندتوا کے فلسفے کو یہاں پر آگے نہیں بڑھا رہے، اگر آپ اسرائیل کی جنگ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم کی کون سی خدمت ہے کہ جو آپ وہاں پر جا کر بیٹھ کر رہے ہیں؟ آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے عدالتوں کے سامنے. ہمارا یہ صرف مطالبہ نہیں ہے، وزیر اعظم نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ ہر وہ قانون بنایا جائے، ہر وہ راستہ اختیار کیا جائے کہ جو مجرم ہے پاکستان کے، انہیں پاکستان میں لا کر عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جائے، جو جیلوں کے اندر بند تھے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جائے. اور یہ سارا کام ادارے کریں گے، یہ حکومت نہیں کرے گی. آپ کے ملک کے نظام عدل کے ادارے، نظام تحقیق کے ادارے وہ یہ کام کریں گے. حکومت اپنا کام جاری رکھے گی اور اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی کہ نہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کو کوئی NRO دیا جائے گا اور نہ ایسے لوگوں کو معاف کیا جائے گا، حالات جتنے بھی مشکل ہو گئے. میں آج آپ کو بتا دوں، مجھے 15 برس عمران خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی کے دھمکانے سے، کسی کے دباؤ سے اپنا راستہ چھوڑ دے گا تو یہ قطعی ناممکن ہے. میں نے آغاز میں بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، آپ کی پیشنس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں آپ کے حوالے سے ہماری سیاست آگے بڑھی تھی اور بڑھ رہی ہے. اور میں راجہ صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے صوبائی دفتر کے اندر تشریف لائے، انہوں نے آ کے عہدیداران کے ساتھ ملاقات کی اور ہمیں جو دشواریاں کام کے اندر ہیں اس حوالے سے ہم نے پوری صراحت کے ساتھ ان کی خدمت میں بات چیت کی، اور ہمیں پوری تسلی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جن دشواریوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. میں درخواست کروں گا جناب راجہ بشارت صاحب کے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا انتظار کی کوفت اٹھانا پڑی. میں چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان کے توسط سے مجھے یہاں پر حاضری کا موقع ملا، اور میں نے چودھری صاحب کی ساری تنظیم کے ساتھ ملاقات بھی کی اور باہمی گفت و شنید بھی کی. اور اس سلسلے میں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے، حکومت میں ہے، تو وہ انہی ہمارے کارکنوں کی محنت کی وجہ سے ہے اور انہی کی شبانہ روز جو قربانیاں ہیں اس کے باعث آج جماعت اقتدار میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد اگر جماعت پر سب سے زیادہ کسی کا حق بنتا ہے تو وہ انہی ہمارے کارکنوں کا بنتا ہے، جن کارکنوں کی قربانیوں کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے آج جماعت اقتدار میں ہے. میں نے چودھری صاحب کے توسط سے تمام عہدیداران صاحبان جو ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ آج تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں. پنجاب حکومت کے دروازے تمام کارکنان کے لیے کھلے ہیں. آپ ہمارے جو نمائندگان ہیں، ہمارے جو کارکنان ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں حکومت کے پاس لے کر آئیں. ہم حکومت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور جو ایک روایتی ہمارا جو سیاسی کارکن ہے اس میں بہت فرق ہے. روایتی طور پر ہمارا کارکن، میں جنرل پولیٹیکل کارکن کی بات کرتا ہوں کہ تھانہ کچہری وہ ساری سیاست کرتا ہے، لیکن مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ جناب چیئرمین عمران خان صاحب کے ویژن کی پالیٹکس کرتا ہے. وہ ان کے ویژن کو آگے لے کر جانے کی پالیٹکس کرتا ہے. جو عمران خان صاحب نے ایک ویژن دیا اس ویژن کو لے کر آگے چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کارکن کی دن رات کی محنت سے اگر
عمران خان صاحب کا ویژن کامیاب ہوتا ہے تو یہی پارٹی کی کامیابی ہے. ہمیں کارکنوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور جو ایک جماعت اور حکومت کے درمیان فاصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کم کریں گے، اور ان دونوں کو جل کر کے حکومت اور جماعت مل کر ہم عوام کی خدمت کریں گے. یہاں پر میں چودھری صاحب نے اپوزیشن کے حوالے سے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری اپوزیشن کا جو رویہ ہے اور جو جارحانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ ایک عام آدمی کی سوچ سے بالاتر ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو مطالبہ کیا ہے، ہماری اپوزیشن کا مطالبہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں. میں آج دن میں پنجاب اسمبلی میں تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. اپوزیشن نے ریکوزیشن دی ہوئی ہے. ریکوزیشن کیا ہے؟ جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، یہ ریکوزیشن میں لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ خود عدالت میں پیش ہو کر اپنی درخواست ضمانت واپس لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جیل بھیج دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کو گرفتار کس نے کیا ہے. حکومت نے گرفتار نہیں کیا، عدالت کے سامنے وہ سرنڈر ہوئے، عدالت نے جیل بھیج دیا. تو احتجاج کس کے خلاف ہے؟ یا جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا کہ حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. اگر آپ خود عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، عدالت آپ کو جیل بھیجتی ہے، تو پھر اتنی جرت کریں کہ عدالت کے خلاف آپ آئیں، کہیں جی کہ ہمیں عدالت نے جیل میں کیوں بھیجا ہے. اور پھر تاثر یہی لیا جائے گا کہ پوری عوام جو ہے وہ قانون کے تابع ہے، اور ایک خاندان ہے جو قانون کے تابع نہیں ہے، جو سرنڈر ہونے کے باوجود اپنی گرفتاری کی بات نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جی مجھے حکومت نے گرفتار کر لیا. نہ حکومت نے گرفتار کیا، نہ ہی حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اسی طرح میاں صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اگر اب دیکھا جائے تو کون سا ملک ہے، کون سا مہذب معاشرہ ہے جہاں پر ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہو، وہ ملک سے باہر چلا گیا ہو علاج کے لیے، اور ملک سے باہر تمام قانون سے ماورا ہو کر بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اس کی اجازت دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں کہ جو ایک شخص مجرم جس کو سزا ہو چکی ہے، جو مفرور ہے، جس کو عدالتی مفرور قرار دیا جا رہا ہے، وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس ملک میں نظام کو بدلنے کے لیے تحریک چلائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم یہ ہم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ کیا اس قوم کا مقدر یہی رہ گیا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص، مفرور شخص، اور جس کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہو، وہ بیٹھ کر اس قوم کی قیادت کرنے کے متعلق سوچ رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام رویے ایسے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر قومی رویہ اس کو نہیں کہا جا سکتا. ذاتیات کی سیاست کرتے ہیں، اپنی ذات کو بچانے کے لیے سیاست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ذاتیات کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو قومی مجرم ہو، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہو، اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہو، اور جو اپنے آپ کو عدالتوں سے ماورا سمجھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ وہ تمام قوانین سے بالاتر ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عوام اور بالخصوص پنجاب کی عوام میں اتنا شعور ضرور موجود ہے کہ وہ کسی قسم کے ایسے جھانسے میں نہیں آئیں گے کہ ان لوگوں کے بہلاوے میں آ کر تو یہ جس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ کل لوگ ان کے کہنے پر باہر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مفروروں کے، مجرموں کے اور اشتہاریوں کے تحفظ کے لیے کوئی بھی کارکن جو ہے وہ سڑک پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے.
حکومت پر اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ جی حکومت رکاوٹ پیدا کرے گی. حکومت ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ ایک سیاسی حکومت ہے. سیاسی لوگ سیاست سے ڈرتے نہیں. ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے قانون اور ضابطے کے مطابق. جو احتجاج کرے گا، جو جلسہ کرے گا، جو جلوس کرے گا، قانون کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کرے گا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک پرچہ ہوا ہے بغاوت کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ 3 سابقہ جرنیل، موجودہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور 3 مرتبہ سابق وزیر اعظم بغاوت کا مرتکب ہوا ہے؟ اور یہ جو مقدمہ ہے کیا عام شہری کسی بھی تھانے میں جا کر درج کروا سکتے ہیں؟ جی عام شہری اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ کیا آپ سے یہ اجازت لی گئی تھی مقدمہ درج کرنے میں؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ مقدمہ درج ہو رہا ہے یا پولیس نے خود سے ایسا فیصلہ؟ نہیں، پولیس کا فیصلے کی بات نہیں ہے. فیصلہ تو اس شخص نے کیا ہے جس نے پرچہ کروایا ہے. آج آپ تمام لوگ کرائم کو بھی کور کرتے ہیں. ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کوئی شخص جا کر تھانے میں درخواست دے دے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آگے پولیس کیسے پروسیڈ کرتی ہے. موبائل گم ہو جائے پولیس کبھی سر کرتی ہے. آپ کی کارڈ گم ہو گیا، اس کی رپٹ کے لیے بغاوت کا مقدمہ ہے صاحب. نہیں، لیکن سر میری گزارش، میری بات سن لینا. میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا اس پرچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک شخص نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پرچہ درج کروایا. اب آگے جا کر پولیس کا کام شروع ہوتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے دیکھے کہ کیا میرٹ پر آگے وہ بات بنتی ہے، اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے نہیں جانا چاہیے. دس از اپ ٹو پولیس. ہمارا گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی کسی کی اجازت، نہ ہی کسی کی آشیرواد، قطعی کے طور پر کسی قسم کا اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. میرے بھائی ایف آئی آر سے مراد یہ کہ آپ کسی تھانے میں جا کے درخواست دے دیں. نہیں، اب نہیں، اگر کوئی پرائم منسٹر جرم کرے گا تو ہوگی نا. ویسے تو پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں دیکھیں نا، ظاہری طور پر اسباب ہوں گے تو آپ درخواست دیں گے نا. تو کیا یہ جو درخواست دی گئی ہے، اب میں عرض کرتا ہوں نا، یہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں اگر دیکھیں تو ظاہری طور پر اسباب، ایک تقریر موجود، تقریر میں حاضری موجود، قطع نظر اس کے کہ میرٹ پہ بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن اسباب موجود. لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیول تک اس بات، جی تو الیکشن کوئی شخص لڑ سکتا ہے. حکومت کو پتہ ہی نہ ہو شہزاد اکبر عمر شیخ کے ذریعے پرچہ کروانے میں کامیاب ہو گئے. نہیں، میرے خیال میں یہ تاثر درست نہیں ہے. 10 FIR اس کی بھی ہے جس کے کروایا. جی تو 10 کے میں کہتا ہوں 15 ہو سکتی ہیں. اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہر شخص کا ایک اپنا انڈیویجول کریکٹر ہے. کوئی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ایف آئی آر ہوگی، نہیں کرتا تو نہیں ہوگی. ایسا پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی جلسہ یا کوئی بھی احتجاجی تحریک چلتی تھی تو گورنمنٹ باقاعدہ لسٹیں اپڈیٹ کرتی تھی اور کون کھانا دے گا یا کون لوگوں کو لے کے آئے گا. کیا پنجاب حکومت میں لسٹیں مینٹین کر رہی ہے تمام جو ہے سیاسی؟ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک سیاسی حکومت کی حکومت ہے اس وقت، ایک سیاسی جماعت کی حکومت. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ ایڈمنسٹریشن کو ٹول بنا کر مخالفین کو دبایا جائے. بات ختم. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں انٹرویو میں کہ نواز شریف کے پیچھے بہارت ہے. اگر مان بھی لیا ایک بندے نے اگر ایف آئی آر کروا دی تو پھر آپ کا اپنا سانس کے پیچھے جا رہا ہے. ہم نہیں، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ویلڈ ریزن پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.
اب اس کے آگے اس میں ہم نے کیسے چلنا ہے یہ ہماری جماعت اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص شہدارہ سے اٹھ کر ایف آئی آر کٹوا لے اور ہم اس کو آن کرنا شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہوتا. ابھی چودھری صاحب نے نظام عدل کی بات کی کہ وہ سزا یافتہ وہاں تقریریں کر رہا ہے, تو کیا ججوں کی جس طرح سلیکشن ہوتی ہے, 2 آپ کے چیمبر کے, 2 میرے, 2 ان کے, سیاسی جماعتوں کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ہائی کورٹ اور کیا آپ اس کو روکنے کے لیے کوئی مقابلے کا امتحان لازمی قرار دینے جا رہے ہیں یا جوڈیشل ریفارم لانا چاہ رہے ہیں نظام عدل کی بہتری کے لیے, یا ماضی کی طرح سلیکشن ہو؟ نہیں, دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ججوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس وقت جوڈیشری کے ڈومین میں ہے, اور اس کے لیے ایک فورم موجود ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کی نمائندگی بھی ہوتی ہے. فیڈرل لیول پہ اٹارنی جنرل صاحب اس میں ممبر ہیں, پروونشل لیول پہ اس کا میں ممبر ہوں, اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے. لیکن اگر اس سسٹم میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ فیڈرل لیول پہ آنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی تبدیلی ہوگی کہ جس کے لیے ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, لیکن یہ کام جو ہے پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے. کمیشن نے حلقہ بندیاں کی, پنجاب گورنمنٹ نے درخواست کی تھی کہ 15 دن کے لیے حلقہ بندیاں کی لسٹ آویزہ نہ کی جائے. 15 دن گزر چکے ہیں, تو کیا اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے دوبارہ؟ جی, ہمارا الیکشن کمیشن سے رابطہ ہے, اور الیکشن کمیشن کی حلقے بندیاں اویزاں کرنے سے پہلے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نیمنگ آف دی لوکل کونسل ہے, اس کا نام رکھنا, اور نام حلقہ بندی کرنا الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے, نام رکھنا گورنمنٹ کا ڈومین ہے. یہ ہماری کابینہ میں کل معاملہ پیش ہوا تھا, اور جو حلقے بندیاں کر کے ٹینٹیٹیو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لوکل گورنمنٹ کو بھیجی ہیں, وہ کل کابینہ میں نام رکھنے کے لیے پیش ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے کہ نام جو ہے گورنمنٹ رکھے گی. تو وہ کل کابینہ نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لوکل گورنمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس کے سپرد کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 دن میں ہم ان کے نام رکھ کر دوبارہ کابینہ میں لے کر جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کو بہت شکریہ جناب کا, بہت تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.